حق کی خاطر کرنا ہوگا احتجاج، کچھ نہیں ہوگا اگر ہم چپ رہے۔ ان سے کہنا چاہتے تھے حال دل، ان کے آنسو دیکھ کر ہم چپ رہے۔ لب کشائی وجہ ہنگامہ نہ ہو، صرف اتنا سوچ کر ہم چپ رہے۔ نہایت ہی احترام کے ساتھ پروفیسر محمد زمان زردہ صاحب جو آج کی محفل کے صدر ہیں، ان سے التجا کرتی ہوں کہ وہ آ کے آج کے پروگرام پر اپنے تاثرات پیش کریں۔ ڈائس پہ تشریف فرما حبیب محترم ردم پوری، عزیز گرامی پروفیسر ریاض صاحب، اور ہمارے دیش کی محترم جموں کی لاج سیما جی، انجمن فروغ اردو کی صدر فوزیہ مغل صاحبہ، خانوادہی عرش صحبائی کے افراد جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور میرے دوست کرم فرما انل سہگل جی، عزیزی عزیزم شہنواز صاحب، حبیبی اشیر کشتواری، بشیر الحق صاحب، امین بانحلی صاحب، جناب نثار صاحب، یہاں اس وقت پروفیسر شاد رمضان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میرے دوست بریتا بیتاب اور خالد حسین صاحب، ہمارے عشاق کشتواری اور اس انجمن کے فعال سرپرست جناب خورشید کاظمی صاحب، اسلم قریشی صاحب، اور دوسرے میرے احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں، پرویز بانوس ہیں، دوسرے لوگ ہیں، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ چلتے چلتے کیا ہے وہ کہتا نہیں، سعادت بزور بازو نیستان بخشت خدائے بخشندہ۔ شاید پتہ نہیں کس کی دعا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں مجھے اچھالا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ میں سب کو نظر آؤں، کہ میں نے پرسوں احتجاج نہیں منع بھی کیا تھا کہ یہ چالی ہوتا، لوکلز جو ہیں ان کو رہنا چاہیے پریزیڈیم میں۔ میں کیا بتاؤں کہ عرش صاحب سے میرے کوئی ایسے تعلقات نہیں تھے کہ میں عشاق کشتواری کی طرح سے اونچا بولوں، اسیر صاحب کی طرح سے مدھم لہجے میں بات کروں، جتندر پوری کی طرح سے میں سرگوشیاں کروں، یا سیما کی طرح سے بڑے ناز کے ساتھ، ناز و ادا کے ساتھ ان کی چیزیں بیان کروں۔ میری آنکھیں تلاش کر رہی تھی کہ شاید پرتپال سنگھ بیتاب بھی آئیں گے، لیکن وہ شاید بامبے میں ہوں گے۔ یہ بڑی اچھی بات یہاں سامنے آئی کہ عرش صحبائی کچھ تند مزاج بھی تھے، اور ہزار نرمیاں بھی ان میں موجود تھیں، اور غزل کا شاعر تو ہوتا ہی ہے گرمیوں سے بھرا ہوا۔ مجھے خوشی ہے، پرسوں بھی کسی نے کہا کہ سردیوں میں انہوں نے یہاں مجمع اکٹھا کیا اور گرمیوں میں نہیں۔ اصل میں گرمی اور سردی کا، صبح اور شام کا رشتہ جو ہے، ان کی قدر و منزلت جو ہے ہر ایک کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے۔ گرمی میں آدمی اپنوں سے بھی دور بیٹھتا ہے، اس لیے کہ ریپلشن ہوتا ہے، اور سردی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ وارمت کریٹ کرتی ہے، آدمی غیروں کو بھی اپنے قریب رکھتا ہے اور اپنا قریب برداشت کرتا ہے۔ تو یہ اچھا ہے کہ سردی کے زمانے میں سنتوش نادا میری طرف دیکھ رہی ہیں کہ میں عقل کی باتیں کیوں کرنے لگا، کہ سردیوں میں یہ مجمع سجانا زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے، اور صبح اور شام کا بھی عجیب یہ ہے کہ لوگ شام کو چشم کم دیکھتے ہیں کہ روشنی کم ہوتی جاتی ہے، اندھیرا آگے آ کے جگہ لیتا ہے، لیکن آج تک میں نے کہیں نہیں سنا
کسی عاشق نے اپنے محبوب سے کہا ہو کہ صبح ملنا، جب بھی ملاقات کا وقت فکس ہوا تو شام ہی کا ہوا، صبح کا نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے کیا کیا، اور شام کو وہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں جس طرح کی گفتگو ہوئی عارف صاحب کے بارے میں، بلکہ انس سہگل صاحب نے کہا بھی، باغ ڈوگرا بھی میرے ذہن میں آیا کہ ان کی زندگی میں غالباً درد کا شعر ہے، زندگی چشمے جہاں میں خوار رکھتی ہے ولے، زندگی چشمے جہاں میں خوار رکھتی ہے ولے، دوش پر سب نے لیا جب آدمی بے دم ہوا۔ اصل میں فرقت، دوری، غیبت میں ہونا، یہی چیزیں انسان کی قدر یا چیز کی قدر پہچاننے میں مدد کرتی ہیں۔ بہار میں آدمی خزاں کو یاد کرتا ہے، اس کو ہمارے یہاں کا وہ خزاں کا موسم جس کی وجہ سے چنار جو ہیں بالکل آگ کے آگ نظر آتے ہیں، یا گرمیوں میں سردی کا موسم یاد آتا ہے، سردیوں میں گرمی کا موسم یاد آتا ہے۔ جو پاس ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو دور ہے اس کو یاد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو یہاں اسٹوڈنٹس تو سبھی رہے ہیں، اگر کسی کورس میں آپ کی 9 کتابیں ہوں، 8 آپ کے پاس ہوں، جو ایک نہیں ہے اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، اور اس میں ان 8 کو بھی نہیں پڑھا جاتا۔ اگر ہم اس وقت عرض کو یاد کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اشاق کو، ہم اسیر کو، ہم بشیر الحق کو، بیتاب کو نظر انداز کریں۔ یہاں ہمارے لیڈر، میں نے اب نام لیا، محمد امین بٹ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، میں نے کہیں اٹھ کے چلے گئے، جو آدمی مرکز کا امراض کے صدر ہیں، اور اس کے جنرل سیکرٹری شبنم تلگامی بھی یہاں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو یہ انجمنیں سجاتے ہیں، جو لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ غالباً اللہ نے ان کو اسی کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں آپ سے کیا بتاؤں کہ عارف صاحب سے میری ملاقات اٹ واز پرہیپس mid-80s میں آیا۔ لسکول آنجہانی ڈائریکٹر تھے ریڈیو کے۔ میں جب لسکول سے ملا، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی پروگرام ہم نے کیا ہے وہاں کشمیر میں، جب وہ ڈائریکٹر ہوئے تو یو وانی کے ہوئے، ہم لوگ جنرل سروس کے لوگ تھے۔ لیکن جگن ناتھ آزاد، میں اور بھی کچھ لوگ ایک ساتھ ہم نے، بلکہ مجھے جگن ناتھ آزاد کی ایک بات اکثر یاد آتی ہے کہ کہا گیا کہ دوبارہ یہ پروگرام کیجئے، کچھ اس میں گڑبڑ ہو گئی تھی اسی وقت۔ اس نے کہا کہ ہم ایک کانٹریکٹ میں ایک ہی بار کریں گے، 2 بار نہیں کریں گے، اور ایک ٹکٹ میں ایک تماشا ہوگا۔ اینی تو یہاں جب میں آیا تو وہ ڈائریکٹر تھے، ان سے ملا میں، انہوں نے فوراً ہی مجھ سے کہا جی آپ کے ساتھ پروگرام کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں میں شام کو جا رہا ہوں، شاید گاڑی تھی یا ٹرین سے جانا تھا، کچھ ایسے ہی۔ میں مائکش کو بلایا، مائکش سے کہا کہ دیکھو آزردہ آئے ہیں، لیکن معلوم نہیں سوداگر نہیں ہے کہ مال لے کے چلا ہوگا، ان کو لے جاؤ کہیں پہ بٹھاؤ، قلم کاغذ لے کے بیٹھو، ان سے کہو بولیں اور تم لکھو، اس کے بعد ان کو اسٹوڈیو میں لے جاؤ اور ان سے پڑھواؤ، وہ صاف صاف لکھنا۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ کل مجھے یاد نہیں مہمان یا میزبان کچھ ایسا، میں نے اس کو ڈکٹیٹ کیا، اور پھر مائکش صاحب مجھے عرش صاحب کے پاس لے گئے، یہ بھی وہیں تھے۔ اچھا کچھ عجیب اتفاقات ہوتے ہیں آپ کے یہاں جموں میں۔ اکاؤنٹ سروس کے لوگ جو ہیں جموں کشمیر میں شروع سے 3 میری نظر میں ایسے ہیں جنہوں نے لکھا۔ ایک عابد مناوری اکاؤنٹنٹ جنرل کے آفس میں تھے، عرش صاحبائی یہ بھی اکاؤنٹس میں کام کرتے تھے، اکاؤنٹس میں ہو گئے تھے، اور ہمارے ولی محمد اسیر صاحب جو ڈائریکٹر جنرل اکاؤنٹس اینڈ ٹریجریز رہے، انہوں نے لکھا۔ کچھ عجیب اتفاقات ہیں پوسٹل سروس میں، مجھے 2 ملے۔ ایک تو شیوناتھ آپ کے ڈوگری کے جو کنوینر بھی رہے، ہم لوگ ساتھ رہے کئی بار، ڈوگری کے تھے، پوسٹل سروس کے تھے، اور لکھتے تھے، ڈوگری کے بڑے رائٹر تھے۔ اور ایک وہ کیا بدھ کے دیپک بدھ کی،
اچھا وہ بھی پوسٹل سروس کے، وہ بھی لکھتے ہیں. اور تیسرے شمس الرحمان فاروقی باہر کے، وہ بھی پوسٹل سروس کے تھے. اس طرح سے کچھ لوگ ایسے. اسی طرح سے میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے یہاں جو IAS آفیسرس ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اتفاق ہے کہ ان کا قد ایک دم اونچا ہو جاتا ہے، اور ان کو پڑھانے والے جو ہوتے ہیں ان کا قد کم ہو جاتا ہے. کچھ ایسا سلسلہ ہے ہمارے یہاں. لیکن آپ اڑیسہ جائیے، بھونیشور جائیے، بڑے بڑے بیوروکریٹس لائک سیتاکانت مہاپاتر جو پرائم منسٹر سیکرٹریٹ میں رہے، جو چیف سیکرٹری رہے اڑیسہ کے، جو NBT کے چیئرمین رہے. آپ دیکھیں گے اپنی کتاب لیے ہوئے، آپ دیکھیے رماکانت راتھ، وہ بھی ہرسن داس ہمارے یہاں اکاؤنٹنٹ جنرل بھی رہے ہرسن داس. اس طرح سے BCO آپ کو ملیں گے. اور وہ جگہ میں نے دیکھی ہے جب میں بولنے کے بعد ڈائٹ سے اترا، میرے ساتھ رماکانت راتھ، سیتاکانت مہاپاتر، گوراہری. پھر جب انہوں نے مجھے ملایا تو سامنے مجھے تعجب ہوا، سامنے 5 منسٹر بیٹھے تھے آڈینس میں، جو ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے. اور بہت لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے، چاہے بیتاب ہوں، چاہے شاد ہوں، چاہے آزردہ ہوں، چاہے کوئی اور، خالد حسین ہوں، عموماً لگتا ہے کہ جیسے ہماری قدر نہیں ہوئی. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو قدر کرنے والے ہیں ان کا ظرف کیا ہے. کبھی کبھی میں نے ریڈیو میں 25 روپے کی فیس سے شروع کیا ہے، اور اتفاق ہے کہ ایک بار ایسے ڈائریکٹر ہوئے جس نے پھر میری 200 فیس تھی اس نے 150 کر دی یا 100 کر دی. And you'll be surprised to know he had been my student. خیر ہم لڑے نہیں، چلتا رہا. پھر اچانک ایک دن آیا کہ کہا گیا کہ یہ لوگ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ونرز ہیں، باقی ان کی فیس 4000 کر دو. تو وہ 4000 میں نے اگرتلا میں بھی لیے، بنگلور میں بھی لیے، کہیں بھی. تو بہرحال یہ ہوتا ہے. میں نے ایک بار کوشش کر کے، میں نے سری نگر میں بھی دیکھا ان کو، ٹیلی ویژن میں تھے اور اس سے بھائی، میں نے کوشش کر ایک پروگرام کیا ہم نے، کاروانے شعور، ایک سیریل تھا. تو میں نے عرش سے کہا فون پہ کہ آپ کو دلی آنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہم یہ پروگرام کریں، اور لوگ بھی ہیں، آپ بھی رہیں گے، ایک ایپیسوڈ آپ کے ساتھ کریں گے. نے کہا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میں اکیلا سفر نہیں کر سکتا. میں نے کہا دیکھیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو اسکارٹ دے دوں، آپ بائی ایئر آنا چاہیں تو وہ میں کر سکتا ہوں. کہا کہ نہیں کوئی ہونا چاہیے. میں نے کہا اچھا میں بندوبست کرتا ہوں. دوسرے دن میں نے اپنے ساگر صحرائی کو فون کیا. ساگر صحرائی سے میں نے کہا کہ دیکھو آپ کو میں بلا رہا ہوں، اور یہ کہا صاحب کہ میں عرش کی وجہ سے آپ کو بلا رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی ایک ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آپ کو عرش کو لانا ہے. جناب علی یہ لوگ ٹرین میں بیٹھے، شام کو صبح دلی پہنچے، پھر نوئیڈا آئے، وہیں کے کسی اسٹوڈیو میں ہم کر رہے تھے. میں نے اس پروگرام میں ایک نصرت کو لیا تھا، وہ پروفیسر ڈاکٹر نصرت جہاں، کلکتے سے بلوایا تھا ان کو. ہم دونوں سیٹ پہ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ پروگرام کیا. میں ایک آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے کہا نا کہ مقبولیت جو ہے یہ کوششوں سے نہیں ہوتی، کہ کم سے کم اب تک 50 بار وہ پروگرام ریپیٹ ہوا، اور جب بھی وہ ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ ایک بار نہیں ہوتا ہے دن میں، 3 بار ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ 150 بار وہ ہوا. بلکہ اس میں ابھی میں نے کمنٹ کیا ہے کسی کے ساتھ، شاید پتہ نہیں کوئی ٹی وی ہی کا تھا، میں نے کہا کہ اگر میں آج حساب جوڑوں اس پروگرام کا مجھے کیا ملا ہے تو پر ایپیسوڈ 10 پیسے سے زیادہ نہیں ملا ہے جتنی بار وہ ریپیٹ ہوا. تو بہرحال عرش صاحب نہیں یہ آدمی تھے، اچھا جسے ہماری زبان، وہ مجھے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا تھا، فون نمبر ایک دیا تھا، پہلے ان کی بہو بات کرتی تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے کون سی بہو کیا، تو پھر ان سے وہ کہتے تھے کہ ہم فون پہ، ہاں اچھا میں بھی یہی ہوں، یہ میں کہہ نہیں سکتا.
تو ان سے بات کراتے تھے. اصل میں آدمی جو ہنرمند ہوتا ہے، جس کے پاس فن ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ گلا رہتا ہے کہ میری پذیرائی نہیں ہوئی. آپ پریرنا پردیسی کی وہ کہانی یاد کیجئے، نام میں بھول رہا ہوں اس وقت. اس میں ایک نقاش کو پیش کیا ہے کہ ایک کسٹمر انگریز وہ آیا اس کو ڈھونڈتے ہوئے، کسی نے بیچا تھا اس کو. وہ جب اس کے گھر گیا تو دیکھا آدھی چٹائی پہ بیٹھا ہے، لالٹین کی روشنی ہے، اس میں اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہوئی ہے اور اس میں وہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ بچولیا جو ہے وہ اس سے کماتا ہے. اصل فنکاروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. میں بیتاب صاحب سے، شاد صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ وزڈم کا انعام ہمیشہ یہی ہوتا ہے. آپ اپنی بات کیا کرتے ہیں؟ آپ سوکریٹس کو لیجئے، اسے ہیملاک پینا پڑا. اور سب سے بڑی سوکریٹس کا ایک جملہ ہمیشہ ہارٹ کرتا ہے مجھے. اس کی بیوی گئی، اس کی بیوی نے کہا افسوس بس اس بات کا ہے کہ بے گناہ مارے جا رہے ہو. تو سوکریٹس نے کیا کہا، تمہارا کیا مطلب ہے، میں پہلے گناہ کرتا تب مارتے. یہ بڑا زبردست یعنی ویلیوبل جملہ ہے. آپ دیکھیے پلیٹو شہر شہر گھومنا پڑا، اور وہ کوارنٹائن بھی تھا اور کیا کیا تھا اس وقت، اتنا بڑا آدمی. اور ہمارے آرچیمیڈیز کی تو وہ گردن ہی لے گئے وہ پولیس والے بادشاہ کے پاس، گردن کاٹ کے. وزڈم نے ہمیشہ سفر کیا ہے. لیکن ایک چیز اور ہے، آج کے فنکار جو ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. اصل میں وہی آدمی ٹھیک رہتا ہے جو توقعات نہ رکھے. مگر ایک بات پہ بولے کہ اکیڈمی والے یہاں بیٹھے شاہنواز صاحب، بلکہ یہ اپنے سیکرٹری سے بھی بتائیں گے، یہ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے اس شاعر کو 10,000 روپے دیے، ہم نے فلاں صاحب کو 20,000 روپیہ دیا، ہم نے اس کی پگڑی باندھی یا کیا وہ دستار بندی کی، ہم نے گلدستہ پیش کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے لوگ ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ماڈرن انسان ہیں. یہ ان لوگوں کو سامنے لائیں جو ایرسٹوکریٹ تھے، جو اپنی شاہی چلاتے تھے. وہ جب اپنے کاتب کو سامنے لاتے تھے اس کو اتنا دیتے تھے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ایک معمولی مثال صرف 150 سال پہلے کی، مرزا دبیر عشرہ پڑھنے کے لیے پٹنہ جاتے تھے. امام باندی بیگم صاحبہ کے گلزار باغ میں وہ امام باڑہ ہے، وہاں وہ پڑھتے تھے. 20-25 لوگ جاتے تھے. ایک تو ان کا زاجرہ، اور پھر رکھنا ادھر 10 دن 20 دن، اس کے بعد 20,000 روپیہ نقد اور کشمیری شال پشمینے کی. آپ جوڑیے وہ 20,000 اس وقت کے، آج کی کیا رقم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، ہمارے عہدیدار سمجھتے ہیں، ہمارے صاحبانی اختیار سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاعروں کو، ہم نے ادیبوں کو پتہ نہیں کیا دولت دی. تو ان کو بھی اپنا دل تھوڑا وسیع کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی توقع کم کر دینا چاہیے کہ کہیں ایسا ٹکراؤ نہ ہو کہ ہمیں افسوس ہو، ہمیں پچھتانا پڑے. اس میں شک نہیں ہے. میں نے عرش کا کوئی شعر آپ کو نہیں سنایا، بلکہ میں چاہتا تھا اس غزل کے 1-2 شعر میں سناؤں جو انہوں نے کی. عرش غزل کے شاعر تھے. آپ ان کی دوسری چیزوں کو جو بھی ہو وہ چھوڑیے، چاہے نثر میں کچھ لکھا کہیں، چاہے اور اصناف میں، غزل کے شاعر تھے. اور غزل کی اپنی ایک شعریات ہے. غزل آدمی دوسروں کے لیے نہیں کہتا، غزل آدمی اپنے لیے کہتا ہے. جب اس سے خود تشفی ہوتی ہے. یہ غزل ایک طرح کی وہ سولڈیکی ہے، خود کلامی ہے، یا کہیے کہ لاؤڈ تھنکنگ ہے. اگر غزل ہو، غزل کہتے وقت یہ سوچیں کہ لوگ کیسے سنیں گے اس کو، لوگ کیسے داد دیں گے، وہ غزل بنے گی ہی نہیں. وہ صرف اپنے آپ کو، اپنی روح کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے.
اگر اس کی خوشی سے آپ کو کچھ حصہ ملتا ہے، آپ کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے. ہر ایک کو وہ حصہ نہیں ملتا. اور جموں میں واقعی ان کو گلا تھا. ایک محفل میں تھا، پرتپال کو بھی بلایا تھا، ان کو بھی بلایا تھا. تو وہ آیا، وہ جو اینکر تھا اس نے کہا پرتپال سے بےتاب صدارت کریں گے. اچھا، مجھے اس میں صرف ایک ہی بات مجھے کھٹ کی. پرتپال کو کہنا چاہیے تھا کہ عرش یہاں ہے. یہ مجھے کہنا پڑا. میں پرتپال کا دشمن نہیں ہوں، ان کے ساتھ بھی پروگرام کی ان کی میں نے تعریف بھی کی ہے. کہیں بھی شاید ججمنٹ میں رہا تو میں نے ان کو آگے بھی بڑھایا. لیکن یہ حوصلہ کم لوگوں میں ہوتا ہے جو اس طرح سے اپنے پیشے میں یا اپنے دائرے میں اپنے ساتھیوں کو جو ان سے بہتر ہو، ان سے سینئر ہو، ان سے زیادہ عمر میں ہو. اور یہاں ایک بات کہی ہمارے امین صاحب نے اور انل سہگل نے کہ زبانیں جب چلتی ہیں، جب آگے بڑھتی ہیں، جب اپنی آنے والی نسلوں کو ان سے روشناس کرائیں. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر عرش کی غزلیں آج کورس میں ہیں، اگر عابد مناوری آج کورس میں ہے، اگر نشاط کشتواری آج کورس میں ہے، اگر رسا جاویدانی آج کورس میں ہے، تو اس کا صحرا میرے ساتھ. جب میں نے بورڈ کی اردو کتابیں ترتیب دی فرسٹ ٹو 10، اس کے بعد میں کر ہی نہیں سکا، میں بزی رہا. میں نے پرانی کتابیں دیکھی. میں نے دیکھا کہ ایجوکیشن کا پہلا اصول یہ ہے. دیکھیے ایجوکیشن کے لیے I'm sorry، میں کہہ رہا تھا کہ بہت طویل ہو گئی، میں بولنے لگا کہ ایک تو یہ ہے کہ اصل ایجوکیشن جو ہے وہ لرننگ نہیں ہے، اٹس ان لرننگ. جب آپ کو ان لرن کرنے کا موقع ملے گا اس کے بعد ہی آپ بڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد ہی آپ سلجھ جائیں گے. اور دوسری چیز جو ہے لرننگ میں، ایجوکیشن میں، اٹ از ہارمونیس ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی. مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس طرح سے پرسنالٹی کو ڈیولپ کراتے ہیں بچوں کو کہ ایک ہاتھ تو ان کا 10 گز لمبا ہو جاتا ہے اور دوسرا وہی رہتا ہے. ان کا جسم چھوٹا سا ہوتا ہے، اس پہ بڑا سر رکھتے ہیں، یا سر چھوٹا ہوتا ہے اور جسم بڑا ہوتا ہے. یہ ہارمونیس نہ ہونا پرسنالٹی کا، وہ اصل میں ایجوکیشن کے خلاف ہے. اور دوسرے ایک خاص بات جو ہے، ایجوکیشن جبھی ہوگی ٹھیک when you go you proceed from known to unknown. کوئی پہچان کی چیز ہو، نمک اس نے چکھا ہے، نمک کے چکھنے کی بات کرے، اس کے بعد سمندر پہ لے جائے کہ یہ وہاں سے آتا ہے، راک پہ لے جائے کہ یہ اس راک سے ساٹھ نکلتا ہے. یہاں کیا تھا، برگد کا درخت تو تھا، چنار کا درخت نہیں تھا. اسی طرح سے چنئی کے شاعر کہاں کہاں کے شاعر تھے، ہمارے یہاں کے نہیں تھے. اسی طرح سے جگہیں، آپ کو تعجب ہوگا، باوا جتو پہ پہلی بار میں نے لکھوایا کس کے لیے، کورس کے لیے. میاں ڈیڈو پہ میں نے لکھوایا کورس کے لیے. تب آج جموں کا بچہ جو ہے ڈوگرا، وہ جو اردو پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہے باوا جتو کون تھے، میاں ڈیڈو کون تھے. اسی طرح سے آج وہ جانتا ہے کہ عرش کون تھے، عابد مناوری کون تھے. اچھا، اس میں ایک بات مجھے اکثر یاد آتی ہے، وہ بھی آنجہنی ہیں، عابد مناوری پہلے ہی مر گئے، وہ بھی آڈیٹر تھے، ایجز آفس میں تھے. وہ گمٹ کے پاس ملے، سیدھے میرے قدموں پہ گر پڑے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا آپ نے مجھے کورس پہ لایا. میں نے کہا نہیں، وہ آپ میں قوت تھی اس لیے آپ کو لایا. کہا شام کو آپ میرے ساتھ ایک شام رنگین کریں گے آپ کی. میں نے کہا میں شراب پیتا ہی نہیں ہوں، آپ مجھ سے مل سکتے ہیں صبح لیکن شام کو نہیں. تو کئی بار ہم نے ان کو مشاوروں میں بھی بلایا وہاں سری نگر. لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اپنے اور پرائے میں کیا فرق ہوتا ہے. شاہد صاحب will bear me out. میں نے یونیورسٹی میں کام کیا،
ہمارے یہاں باہر کے لوگ ہوتے تھے جو اس پر میں نے اس سے بھی لکھا ہے ولچر کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ ہمارے یہاں کا جو مالی تھا, ہمارے یہاں کا جو وائس چانسلر ہوتا تھا, اس کے کان میں کہتے تھے سب, ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا. لیکن میں لاہور میں خیرات ابن رسا سے ملنے گیا. وہ وائس چانسلر تھے, کیمسٹری کے آدمی تھے. میں جب وہاں گیا, اس زمانے میں میرے پاس وہ کارڈ وارڈ رہتا تھا. جب انہوں نے وہ دیکھا, میٹنگ میں تھے, اس کے پی اے نے کہا میٹنگ میں ہے. جب انہوں نے کارڈ دیکھا تو انہوں نے کیا کیا, میٹنگ ایڈجورن کی. کہا ہمارے گھر سے کوئی آیا ہے, یہ ایڈجورن میٹنگ. میں اندر جا رہا تھا, وہ باہر نکل رہے تھے. یہ ہوتا ہے اپنا کوئی ہو اس طرح سے وہ ریسیو کرتا ہے. تو عرش ہمارا اپنا تھا, کہیں بھی ملتا تو پیار سے ملتا تھا. اور جہاں تک ان کی غزلوں کا تعلق ہے, جموں یونیورسٹی کو آپ مبارکباد دیجیے. ریاض نے ذکر نہیں کیا, ان کو کرنا چاہیے تھا. میں ایگزامنر رہا ہوں, شاید ایک یا 2 ڈسرٹیشن عرش پہ لکھوائے ہیں. اور جموں والوں نے یہاں کے اکثر شعراء پہ, ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ نے, ڈوگری کا مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیا کہ نہیں, لیکن اردو ڈپارٹمنٹ نے یہاں کے اکثر شاعروں پہ کام کرایا. غالباً رسا پہ بھی کرایا ہوگا. اور تو میں یہ مجھے یاد ہے کہ میں اس کا ایگزامنر رہا ہوں جو عرش پہ کام ہے. تو اس طرح سے بات بنتی ہے, دھیرے دھیرے تاریخ ختم ہوتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں صرف آگے بڑھو, مگر کبھی کبھی مڑ کے دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے. اور جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں, ہمیں عرش نظر آئیں گے, ہمیں عابد مناوری نظر آئیں گے, ہمیں میاں ڈیڈو نظر آئیں گے, ہمیں اور لوگ نظر آئیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم مڑ کے بھی دیکھیں اور آگے بھی بڑھتے رہیں. مجھے خوشی ہے اس انجمن نے مجھے کئی بار موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہا, آپ لوگوں سے گفتگو کی, آپ لوگوں کی باتیں سنی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت بھی جتنی یہاں گفتگو ہوئی, ان میں سے کئی باتیں میرے لیے نئی تھیں. اور میں یہاں سے, اور کیا کہتے ہیں, سرمایہ دار ہو کے جا رہا ہوں, امیر ہو کے جا رہا ہوں. میرے اپنے سرمایہ میں اضافہ ہو رہا ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. کوئی 20-30 سال بعد اپنے شعراء کو پڑھنے کا موقع ملا, پڑھانے کا بھی موقع ملا, تو شکریہ. اب میں خوشی کاظمی صاحب سے شکرانے کے کلمات کے لیے التماس کرتی ہوں. ہم نے یہ چاہا تھا کہ کوئی عرصہ بھائی کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی محفل مشاعرہ بھی منعقد کرتے, لیکن اب وقت نہیں ہے, وقت ہو چکا ہے. تو میں سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی سہیل صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے زندہ جو لوگ جو ہیں اس وقت ہیں ان کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے. اور یہ یقیناً ہماری لسٹ میں ہے, ہم نے بہت سارے پروگرام پہلے کیے ہیں 1-2 آدمی کے سلسلے میں, اور عرش صاحب کے بارے میں دو محفلیں ہم منعقد کر چکے ہیں اسپیشلی. اور جیسے ابھی ریاض صاحب نے کہا, میرے خیال میں ہم اور انجمن نے مل کے یا دوسری انجمنیں جو ہیں اس سلسلے میں وہ بنا کے ایک ایسی سوسائٹی کو مرتب کریں جو کہ شاعروں کو جو ہے, ادیبوں کو جو ہے, ان کو حوصلہ افزائی کی جائے اور یاد کیا جائے. انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ غور کریں گے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا جناب پروفیسر زردہ صاحب کا کہ انہوں نے بڑی مہربانی کے ساتھ, بڑے کمال کے ساتھ میری گزارش کو قبول کیا. حالانکہ یہ بڑا تردد کر رہے تھے. ایک اور آدمی جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں اسٹیج پہ لانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں آتے, اور آتے ہیں تو شرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا. تو بہرحال وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے. اور جیسے میں گزارش کرتا ہوں جناب, میں شکریہ ادا کر رہا ہوں پدم شری جناب جتیندر ادھمپوری کا, اور ان کے صبر کا بھی کہ آج 7 دن سے مسلسل وہ گورنمنٹ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں, اور اس میں اپنی رائے بھی ظاہر کرتے ہیں. اور جیسے اردو کے یا انگریزی کے یا ہندی کے شاعر نہیں بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں جموں کشمیر میں, شاید غالباً سب پہ ان کی نظر
تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں سیما جی کا کہ انہوں نے میری درخواست قبول کی. کیونکہ سیما جی کے والد صاحب سے تو کافی واقفیت تھی، تو سیما صاحب سے پہلی بار ملاقات ہوئی تو ہمیں خوشی محسوس ہوئی اور ہم نے محسوس کیا کہ ان کو بھی اس محفل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا خاندان جو ہے غور صاحب کے ساتھ بڑی دیر سے منسلک ہے، جیسے ساحل صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پروفیسر ریاض صاحب کا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ کسی محفل میں ان کی میٹنگ امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس کے وقت پہ نہیں آئیں گے، لیکن وہ وقت ہی تبدیل ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ آپ پر آ گئے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نام میں کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ نام لینے سے کوئی غرض نہیں، غرض صرف اتنی ہے کہ آپ ہر صاحب کے عاشق ہیں، ہر صاحب کو پڑھا ہے، ہر صاحب کو آپ جانتے ہیں، آپ یہاں تشریف لائے. آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. اور آپ اکثر جو ہے جون فروغ اردو جیسے سعید محمود نے کہا تھا اپنے ہمارے سرپرست اعلیٰ نے کہ ہماری ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے سنڈے کو 11 بجے، تو کوئی بھی انسان حضرت ادیب یا شاعر جو وہاں پہ آنا چاہیں وہ تشریف لائیں. وہ ہم تو کچھ نہیں دے سکتے لیکن ہم ان سے کچھ لے سکتے ہیں، تو آپ وہاں پہ تشریف لائیے. بہت بہت شکریہ. اور آخر میں ایک بار شکریہ میں کرنا چاہتا ہوں شاہ نواز کا کہ جس نے یہ بھی 7 دن سے مسلسل یہاں پہ پتہ نہیں کب سے یہ کام کر رہے ہیں اس پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ نواز کی وجہ سے اس میں جو ہے سوسائٹی جو ہے یہ تھوڑا سا دم آیا ہے اس میں، ورنہ ہماری نظروں میں تو ہم اس کا جنازہ پڑھ چکے تھے کہ جنازہ ختم ہو چکی ہے. تو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں شاہ نواز کا بھی، آپ کا بھی. اور چائے کا کپ ہے آپ کا انتظار کر رہا ہے.